1947 کے بعد پاکستانی آرٹ کے افق پر چمکنے والے ستاروں میں سے ایک کولن ڈیوڈ تھے۔ ڈیوڈ 1936 میں پیدا ہوئے۔ 1960 میں پنجابی یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال وہ اسکالرشپ پر سلیڈ اسکول آف آرٹ لنڈن مزید تعلیم کے لیے چلے گئے، جہاں انہوں نے ولیم کولڈ اسٹریم کی رہنمائی حاصل کی۔ استاد سے متاثر ہو کے انہوں نے امپریشنزم کے بجائے ریئلسٹک اسٹائل یعنی حقیقت نگاری کو اپنایا۔ وطن واپسی پر ڈیوڈ 2 سال پنجاب یونیورسٹی سے منسلک رہے اور پھر نیشنل کالج آف آرٹس کے ہو گئے، جہاں انہوں نے تقریباً 20 سال کا عرصہ گزارا۔ ان دنوں پاکستانی آرٹ کے منظرنامے پر آرٹسٹ اظہار کے نئے نئے طریقوں پر تجربات کر رہے تھے۔ ایسے میں کولن نے اپنے طبعی رجحان کے مطابق اپنا ایک مخصوص انداز اپنایا۔ انہیں آپٹیکل آرٹ میں خاص دلچسپی تھی۔ آپٹیکل آرٹ میں کالے سفید رنگ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان رنگوں کی لکیروں سے فریب نظر کا منظر پیدا کیا جاتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں کولن نے ایلوژن کے اس عنصر کو بہت خوبصورتی سے اپنی مصوری میں استعمال کیا۔ کولن کی نیوڈ پینٹنگ مصوری کے شائقین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ڈیزائن کا عنصر جو ان کے کام میں پایا جاتا تھا، رنگوں کا چناؤ اور اپنے موضوع پر عبور ان کے کام کو باقی آرٹسٹوں سے ممتاز بناتا تھا۔ کمپوزیشن میں موضوع جتنا اہم ہوتا ہے، خالی جگہ یعنی نیگیٹو سپیس بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ ملک میں سیاسی حالات کی تبدیلی اور آزادی اظہار پر پابندی کے بعد ان کی برینہ تصاویر جو ان کی پہچان تھی پس منظر میں چلی گئی اور آرٹسٹ کو دوسرے موضوعات کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنا الگ انداز قائم رکھتے ہوئے لینڈسکیپ تخلیق کیے۔ یہ مناظر حقیقت نگاری سے ہٹ کر اپنے اندر نئی نئی کہانیاں لیے ہوتے تھے۔ انہوں نے کھیلتے ہوئے بچوں کو نہایت عمدگی سے اپنا موضوع بنایا۔ ایک پینٹنگ میں ان کا بیٹا ٹافی کا ریپر کھولنے میں محو ہے۔ بچے کی انگلیاں اور اس کے چہرے کے تاثرات اس کے انہماک کی غمازی کرتے نظر آتے ہیں۔ ملک میں آزادی اظہار پر کڑی بندشیں لگ چکی تھیں۔ ایسے میں کولن مجبور تھے کہ وہ اپنا کام کسی گیلری میں نمائش کے لیے پیش کرنے کے بجائے اپنے گھر میں ہی ایک نجی نمائش میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ 1990 تک وہ اسی طرح خاموشی سے اپنے کام کی نمائش کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے ایک نمائش کا دعوت نامہ کسی انتہا پسند کے ہاتھ لگ گیا۔ انتہا پسندوں کا مسلح گروہ گھر میں داخل ہوا اور متعدد فن پاروں کو ضائع کر ڈالا۔ ان میں مصور کی بیٹی کا پورٹریٹ بھی شامل تھا۔ یہ واقعہ پاکستان کی آرٹ ہسٹری پر سیاہ دھبا چھوڑ گیا۔ میڈیا تک بات پہنچی اور ملک بھر میں پھیل گئی۔ مصوروں اور ادیبوں نے مل کر نہ صرف احتجاج کیا بلکہ ہڑتالیں بھی کی گئیں۔ نقصان تو تھا، لیکن اس سانحے نے نہ صرف فنون لطیفہ سے وابستہ لوگوں کو ہم آواز کر دیا، بلکہ ان دنوں ہر زبان پر یہی قصہ تھا۔ کولن جو کبھی عام پبلک میں اپنا کام نہ لاتے تھے، ان کو عام لوگوں کی طرف سے بے انتہا سپورٹ ملی۔ 1995 میں کولن ڈیوڈ کو صدارتی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایک گفتگو کے دوران مشہور مصور مقبول احمد، جنہیں ڈیوڈ کا شاگرد ہونے اور انہیں قریب سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، بتاتے ہیں کہ وہ ایک خاموش طبع شخصیت کے حامل تھے، اصول کے پکے تھے اور 80 کی دہائی کے اواخر میں انہیں حکومت کی طرف سے اقلیتوں کے صدارتی ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا، جسے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ وہ بحیثیت آرٹسٹ کسی مخصوص طبقے کی نمائندگی کے لیے تیار نہ تھے۔ سچا فنکار کبھی کسی مذہب یا نسل کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی ملک کا بھی نہیں ہوتا۔ فن تو عالمگیر ہوتا ہے، چاہے کسی خطے میں بھی کیا جائے۔ کولن ڈیوڈ کے کام کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اپنی پینٹنگز کے نیگیٹو ایریا کو بھی سبجیکٹ بنا دیتے تھے۔ ان کی زیر نظر پینٹنگ ایسی ہی پینٹنگ میں سے ایک ہے۔ بظاہر سبجیکٹ نظر آنے والی لڑکی نے پینٹنگ کا بمشکل چوتھائی حصہ گھیرا ہے، باقی ایریا بالکل خالی ہے۔ یہ پینٹنگ کمپوزیشن کے مروجہ اصولوں کو توڑتی نظر آتی ہے۔
یہاں ناظر آرام دہ پوزیشن میں الٹی لیٹی لڑکی کو، جس کا صرف آدھا دھڑ دکھائی دے رہا ہے، دیکھنے کے بعد یہ تصور کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس نے اپنے پاؤں کس پوزیشن میں رکھے ہوں گے۔ پینٹنگ میں دور تک پھیلا خالی فرش قاری کو الجھاتا ہے کہ یہ کیا جگہ ہوگی، آیا کوئی کمرہ ہوگا یا گھر کی چھت کا کوئی حصہ۔ یعنی یہ پینٹنگ ہمیں وہ سوچنے پر اکساتی ہے جو پینٹنگ میں ہے ہی نہیں۔ لڑکی جس ریلیکس پوزیشن میں کتاب کا صفحہ پلٹ رہی ہے اور اطراف کی خاموشی اور سکون ایسا ہے کہ جیسے اس کی ساری دنیا سمٹ کر کتاب تک محدود ہو گئی ہو۔ اتنی خاموشی اور سکون کے باوجود بھی یہ پینٹنگ قاری کو بے چین کرتی ہے اور اس کے لیے سوال کھڑے کر دیتی ہے۔ لڑکی کے لباس میں وہی آپٹیکلز لائن ہے جو کولن کے سگنیچر بن گئی تھی۔ اب ایک دوسری پینٹنگ کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ پینٹنگ جو ہمارے سامنے ہے ایک بے چہرہ نیوڈ کا فرنٹ پوز ہے جو تاش کے پتے کو تھامے کھڑی ہے جبکہ اس کا دانا پیر پتے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس پینٹنگ میں ڈیوڈ کا خاصہ یعنی ڈیزائن ایلیمنٹ بہت مضبوط ہے۔ افقی اور عمودی لکیروں کا استعمال کرتے ہوئے ساکن منظر میں حرکت پیدا کی گئی ہے۔ سبجیکٹ کے بڑھتے قدم کے نیچے موجود عمودی لکیریں جیسے کسی سیڑھی کی مانند نیچے جاتی دکھائی دیتی ہیں، جبکہ اس کے سر کے پیچھے موجود لکیروں کا ڈیزائن اوپر جاتی سیڑھیوں کی مانند ہے۔ بائیں ہاتھ پر موجود افقی لکیریں جیسے منظر کو پابند کر رہی ہیں۔ اس بلیک اینڈ وائٹ پینٹنگ کی مونوٹنی کو دو سرخ لکیروں کے ذریعے توڑا گیا ہے۔ تاش کا پتا کسی جاری کھیل کی نشاندہی کر رہا ہے اور لڑکی کا بڑھتا ہوا قدم کہتا ہے کہ وہ اس کھیل کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ کنٹمپریری آرٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ فن پارہ کسی ڈائلاگ کا راستہ کھولے اور کوئی سوال اپنے قاری کے سامنے رکھے، اور یہ خصوصیت کولن ڈیوڈ کے کام میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ کولن صدارتی ایوارڈ یافتہ فنکار تھے، لیکن افسوس کہ بہت کم پاکستانی کلیکٹرز کے پاس ان کا کام موجود ہے۔ ان کے کام کو زیادہ تر ملک سے باہر سراہا گیا۔ پاکستان کے کسی میوزیم میں بھی شاید ہی ان کی کوئی پینٹنگ محفوظ ہو۔ ریفرنس: کولن ڈیوڈ، A Master of Contemporary Art by Marjorie Hussain, Dawn News۔